السلام علیکم، میں ہوں یاسر جکھرانی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آیا ہوں ہارڈ ورک، محنت۔ کیونکہ ہارڈ ورک سے مراد یہ ہے کہ جتنا آپ سخت محنت کریں گے اپنے اوپر دیکھیں کہ آپ نے پہلے تو میں آپ کو ایک کامن بات بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے استاد ہم کو پڑھاتا ہے اور ہم جب گھر جاتے ہیں تو اسے نقل کر کر استاد کے سامنے رکھتے ہیں، یا بورڈ کے پیپر ہوں تو ہم استاد کو کہتے ہیں کہ استاد ہم نے کر لیا۔ استاد کا کام ہے صرف پین گھمانا، ٹھیک ہے نا، اسے چیک کرنا۔ وہ نہیں سمجھے گا کہ آپ نے نقل کیا ہے یا پھر آپ نے کاپی کی ہے کسی سے یا پھر آپ نے اپنی محنت سے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ استاد کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اکثر ہم شاگرد سمجھتے ہیں کہ ہم استاد کو دھوکہ دے رہے ہیں، پر بالفرض ایک چیز اگر آپ جانیں نا، خود اپنے دماغ سے سوچیں، آپ بچے نہیں ہیں، بڑے ہوتے ہیں مڈل کلاس، بھلے وہ مڈل کلاس کے ہوں یا پھر رچ فیملی سے تعلق رکھتے ہوں۔ کوئی کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ پیپر دو گے ٹف، نہیں یار میں تو کرا لوں گا، میرا ماموں ڈی سی ہے، میرا جو ہے فلانا وہ جو ہے بڑا آفیسر ہے، وہ اس سے کروا لوں گا۔ تو یہ نہیں سمجھتے کہ یار محنت کرے۔ اب کسی کو اپنی ملکیت پر کیا بھروسہ، کب بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تعلیم صرف نوکری کے لیے نہیں ہوتی، اب انسان کی تھرڈ آئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک شناس ہوتی ہے، اچھے بڑے کا اخلاق جو ہے بتاتی ہے تعلیم۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے استاد کو دھوکہ دے رہے ہیں، بس استاد کو بدھو بنا دیا، اس نے چیک کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تم صرف اپنی فارمیلٹی پوری کرو، اصل میں آپ استاد کو دھوکہ نہیں دے رہے، آپ خود کو دھوکہ دے رہے۔ جتنی محنت کریں گے، جتنی سختی کے ساتھ آپ اپنی محنت کریں گے نا، تو اس کے لیے آپ کو فائدہ ہوگا، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ جیسے کہ ہم فصل میں جو بیج اگتے ہیں وہ اس کا پھل ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس میں کچھ بھی پوکیں گے وہ ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح کہ اگر آپ محنت کریں گے، آپ جو پھل پھونکیں گے آپ کو وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے عمران خان کی بات میں بتا رہا ہوں، کہیں گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سمجھنا ہے کہ بس کہ کسی نے بھی کہہ دیا بس ٹریو ہے، تو اس کا مطلب کہ استاد کو دھوکہ دینے سے بہتر ہے یہ آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ایک چیز سمجھیں کہ کبھی بھی کسی چیز پر اگر آپ نے نقل کرنی ہوتی ہے کچھ بھی، تو نقل کرنے سے پہلے یا کسی بھی فراڈ کرنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ اگلے کو دھوکہ آپ نہیں دے رہے، یہ آپ خود کو دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنی تعلیم کے ساتھ۔ پہلے کے لوگ تھے ان پڑھ ہیں، وہ ابھی کہتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں، لیکن آج کا دور ہے لوگوں کے پاس، پہلے کے لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، گھر بیٹھے کھا رہے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، آپ پڑھیں، آپ محنت کریں، کیونکہ آپ کے پاس ہر فیسلٹیز، آپ کے ابو محنت کرتے ہیں، کہیں پر ٹھیلا چلاتے، کہیں پر دکان پہ گرمی میں چڑھتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے کرتے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے کے دور میں جو ہمارے ابو تھے، پردادا تھے، ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، تب وہ ابھی بھی پچھتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یار کاش تعلیم ہوتی، کاش تعلیم ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھانے جا رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ اپنی تعلیم کو ضائع مت کرو، کسی کو دھوکہ دینے سے بہتر یہ آپ خود کو دھوکہ دے رہے، اپنی تعلیم کے ساتھ ہی زیادتی مت کریں۔ شکریہ۔